اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور یہ یقیناً آج کے ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے، چلتے ہیں دانہ پانی کے آج کے ایپیسوڈ کی طرف، جو کہ بہت ہی تھرلنگ اور ایکسائٹیڈ ایپیسوڈ ہے۔ تو چلیے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ موتیا کو دیکھتے ہوئے بطول کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے آنکھیں موتیا کے دوپٹے کے پلو سے رگڑی تھی۔ اس کے دوپٹے سے اس کی خوشبو آئی تھی۔ پھر اس نے اسے گلے میں لیا ہوا اس کا دوپٹہ اتار کر کنویں کے پاس اس پگڈنڈی پر رکھ دیا تھا جو برگد کے پیڑ کی طرف جا رہی تھی۔ بہت دور سے اس کے کانوں نے گھوڑے کے ٹاپوں کی ہلکی سی بازگشت سنی تھی۔ بطول نے سیدھا کھڑا ہو کر حویلی کی سمت دیکھا تھا اور چاند کی اس پھیلی ہوئی روشنی میں اسے کوئی گھڑ سوار بہت دور سے گھوڑا بھگاتا ہوا نظر آیا۔ میلوں پھیلے ہوئے کھیتوں میں وہ ابھی بہت دور تھا اور بطول صحیح طور پر نظر نہ آنے کے باوجود بھی یہ جانتی تھی کہ وہ مراد تھا۔ اس نے گردن موڑ کر موتیا کو دیکھا تھا۔ وہ برگد کے جھنڈ کے پاس تھی۔ اندر جانے سے پہلے اس نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ ہلایا تھا بطول کو دیکھ کر۔ یہ اشارہ تھا کہ سعید وہاں تھا اور بطول نے بھی دور سے اسے ہاتھ ہلایا تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے گی۔ ہاتھ میں پکڑی اس کی کانچ کی سنہری چوڑیوں کو اس نے آگے بڑھ کر اس پگڈنڈی پر پھینکنا شروع کیا جو برگد کے درخت کی طرف جا رہی تھی۔ پھر ایک پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں۔ کچی پگڈنڈی پر گرتی چوڑیاں ٹیڑھی میڑھی گھومتی چکر کاٹ کر زمین پر لیٹ رہی تھی، کوئی یہاں کوئی وہاں، کوئی دائیں کوئی بائیں کوئی بیچ میں، پر وہ ایک ہی سمت میں ٹیڑھی میڑھی لکیر کھینچ رہی تھی برگد کی طرف۔ جو بھی آتا وہ ان چوڑیوں کو نظر انداز نہیں کر پاتا۔ وہ چاند کی روشنی میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھی اور انہوں نے کنویں کے پاس پڑے موتیا کے دوپٹے سے لے کر اس پگڈنڈی تک جیسے ایک نشانی کھینچ دی تھی جو پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ موتیا اس رستے سے گزری ہے اور گزر کر وہاں گئی ہے۔ بطول آخری چوڑی پھینک کر کھڑی ہو گئی اور وہ موتیا، ہینسل اور گریٹل تھے، پر ان کی کہانی ہینسل اور گریٹل والی نہیں تھی۔ ہینسل اور گریٹل نے جنگل میں گم ہو جانے یا راستہ یاد رکھنے کے لیے اپنے پاس موجود روٹی کے ٹکڑے اس رستے میں پھینکنے شروع کیے تھے جہاں سے وہ گزر رہے تھے تاکہ انہیں رستہ نہ بھولے اور وہ واپس آ سکیں، پر ان کے پھینکے ہوئے روٹی کے ٹکڑے پرندے کھا گئے تھے اور وہ رستہ بھٹک گئے تھے۔ وہ چوڑیاں بھی انہی روٹی کے ٹکڑوں کی طرح رستے کی نشاندہی کے لیے پھینکی گئی تھی اور وہ کسی کی زندگی اور رستے کی حفاظت کے لیے نہیں تھی۔ بطول نے آخری بار ان چوڑیوں کو دیکھا۔ وہ اس ہی نے موتیا کو تحفے میں دی تھی، پچھلے بیساکھی کے میلے سے خریدی تھی اور موتیا اب تک پہن رہی تھی۔ اس کی ایک بھی چوڑی نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ اس کے دیے ہوئے تحفوں کو اسی طرح سنبھال کر رکھتی تھی، بلکہ وہ تو ہر ایک چیز کو ہی سنبھال کر رکھتی تھی۔ بطول کے دل کی کیفیت ایک بار پھر عجیب ہونے لگی تھی۔ شکر ہے زمین ورا ہوا تھا، ورنہ پھر سے مشکل پڑ جاتی اسے۔ وہ گھڑ سوار اب قریب آتا جا رہا تھا اور اس کے گھوڑے کے قدموں کی دھمک بھی بڑھنے لگی تھی۔ بطول کو اب چھپنا تھا۔ ایک آخری نظر اس نے برگد کے جھنڈ اور آنے والے سوار پر ڈالی اور پھر وہاں سے قدم بڑھا دیے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے جہیز کے سامان سے بھرا ہوا گھر نظر آنے لگا اور دانوں سے بھرے ہوئے بھڑولے، دلہن بنا زیورات سے لدا ہوا اس کا اپنا وجود اور نوٹوں کے ہاروں سے لدا ہوا سحرے کی تاروں کے پیچھے چھپا سعید کا چہرہ، ہوائی جہاز کی سیٹیں اور کویت کی سڑکیں، اور پھر وہاں اس کا عربی شیخوں والا ایک بڑا سا گھر جو اس کے جہیز کے سامان سے سجا ہوا تھا۔ وہ جیسے کسی ٹرانس میں چلتے ہوئے کنویں کے پاس سے ہٹی تھی اور کسی سحر زدہ معمول کی طرح چلتے ہوئے غائب ہو گئی تھی۔ وہ گھوڑا دوڑاتا عجیب جنون کے عالم میں کنویں کی طرف جا رہا تھا۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہلی بار دور سے کنواں نظر آنے پر مراد نے سوچا تھا وہاں کیا دیکھنے جا رہا تھا اور کیوں جا رہا تھا۔ اسے اپنے آپ پر شرم آنے لگی۔ اس کا پیار واقعی سونے کی گھڑے سے بھی کچا نکلا تھا۔ بس ماں کے ایک جملے، ایک الزام کی مار نکلا۔ گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے اس نے گھوڑے کی رفتار کنویں سے بہت دور آہستہ کر لی اور اس کا دل چاہا کہ وہیں سے واپس مڑ جائے۔ جو وہ کرنے جا رہا تھا وہ تو پیار کی توہین تھی، پیار کی لاج پر لکیر جیسا تھا۔ پیار تفتیش اور تحقیق کہاں کرتا پھرتا ہے؟
تکری ترازو میں کہاں تولتا ہے محبوب کے کردار کو، چھلنی میں کہاں چھاننے بیٹھتا ہے اس کو۔ پر وہ یہ سب کرنے چل پڑا تھا۔ نہ ایچسن کی تعلیم اسے روک پائی تھی، نہ کنگز کالج اس کے پاؤں کی زنجیر بنا تھا، نہ ہی اس کے اپنے دل نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ دیکھ مراد، یہ نہ کر، یوں نہیں ہوتا پیار میں۔ اور اب کنویں کے رستے کی پگڈنڈی پر گھوڑا کھڑا کیے اور اپنے کندھے پر بندوق رکھے مراد الجھا ہوا تھا۔ واپس جائے تو ماں کے سوالوں کا کیا جواب دے؟ آگے جائے تو اپنے آپ کو دوبارہ شیشے میں کیسے دیکھے گا؟ اس کی موتیا پاک تھی، یہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی کہہ سکتا تھا۔ تو پھر کیوں آ گیا وہ کسی کے بہکاوے میں؟ کیوں اس نے سوچ لیا تھا کہ موتیا کو کوئی اس سے بڑھ کر بھی اچھا لگ سکتا ہے کہ وہ اس طرح آدھی رات کو اس سے ملنے چل پڑے؟ اور آدھی رات کو تو کبھی اس نے موتیا کو کہیں نہیں بلایا، پھر کوئی دوسرا کیسے، وہ بھی سعید؟ مراد کو پہلی بار احساس ہوا کہ بات یہ تھی، وہ اپنا حریف کھوجنے آیا تھا یا اپنا رقیب۔ موتیا کے کردار کی شہادت ڈھونڈنے نہیں آیا تھا، پر پھر بھی آ گیا تھا، اور آ گیا تھا تو شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ کر اس کا منہ موڑا، اور اس سے پہلے کہ واپسی کے لیے ایڑا لگاتا، اس نے کسی کی ہنسی کی گونج فضا میں سنی تھی اور بت کی طرح سخت ہوا تھا۔ وہ اندھا ہوتا تب بھی موتیا کی ہنسی کی بازگشت پہچان لیتا۔ برف کی طرح سرد وجود کے ساتھ اس نے گردن موڑ کر اس سمت دیکھا جہاں سے وہ ہنسی کی آواز آئی تھی۔ کنویں کے پار برگد کا ایک جھنڈ، اور وہ اس جھنڈ سے جیسے اس کی ہنسی دوبارہ نہ ابھرنے کی دعا کر رہا تھا۔ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، وہ ہنسی پھر گونجی تھی، اور اس بار کھلکھلاہٹ کی طرح آئی تھی۔ معاف ذہن کے ساتھ مراد نے گھوڑا واپس موڑا تھا۔ اس کی ہنسی ہے جھانجھر جیسی، موتی اس کے دانت، اس کا بطن ہے رات کی رانی، چمپا اس کا ساتھ۔ وہ گزرے تو سورج دیکھے، بیٹھے تو پھر چندا، وہ بھول بھلیوں جیسی دلبر، میں ہوں بھولا بھٹکا۔ برگد کے اس جھنڈ میں سعید اس جگہ کھڑا تھا جہاں چاند کی روشنی آ رہی تھی، اور موتیا نے اندر داخل ہوتے ہی اسے دیکھ لیا تھا، اور سعید نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، اور وہ حیران ہوا تھا۔ میں موتیا ہوں سعید، موتیا نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ میں پہچان گیا ہوں، پر بطول کہاں ہے؟ سعید نے جواباً اس کے کچھ پاس آتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے ہی ملنا تھا تم سے، اس نے نہیں، موتیا نے کہا۔ سعید حیران ہوا تھا۔ کیوں؟ میرے لیے رشتہ بھیج دے، تجھے شرم نہیں آئی یا یہ یاد نہیں رہا کہ میں بطول کی سہیلی ہوں؟ موتیا نے اس سے کہا تھا۔ سعید ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہیں پایا، پھر اس نے کہا، ابا لے کر گیا تھا، اور تجھ سے پوچھ کر لے کر گیا تھا، جھوٹ مت بولنا۔ موتیا نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ سعید جیسے کچھ اور شرمندہ ہوا، پھر اس نے کہا، تو کیا کہنے آئی ہے مجھ سے؟ میں یہ کہنے آئی ہوں کہ تو چچا کے سامنے بطول کے لیے کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ تو کیا پیار نہیں کرتا اس سے؟ کرتا ہوں، اور اسے پتہ ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تیرے ساتھ یہی کہیں چھپی سن رہی ہوگی یہ سب۔ سعید کی بات پر موتیا ہنسی تھی، پھر اس نے کہا، ہاں ہے تو یہی کہیں، پر تجھ پر مرتی ہے وہ سعید، تجھے قدر نہیں کیا اس کے پیار کی۔ کسی ایسی ویسی سے کر بیٹھنا جہیز کے لالچ میں تو روتا پھرے گا پھر ساری عمر۔ اور بطول کا کیا؟ اس کو تو مل ہی جانا ہے، کوئی چودھری مراد جیسا گبرو جوان انگلینڈ والا۔ سعید اس کی بات پر جیسے تڑپ اٹھا تھا، اور اس نے کہا تھا، خبردار، بطول کے ساتھ تو نے چودھری مراد کا یا کسی کا بھی نام لیا۔ موتیا بے اختیار ہنسی تھی، اور ہنستی ہی چلی گئی۔ دیکھا کیسے تڑپا ہے تو، اور وہ بھی اسی طرح تڑپتی ہے جب چچا تیرے لیے کڑیاں دیکھتا ہے۔ مت کر ایسے، ہیرا ہے وہ، اور تو کوئلے ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ موتیا نے اس سے کہا تھا، چچا نہیں مانتا نا تو میں کرتی ہوں اب چچا سے بات، مراد سے کہوں گی، وہ کہے گا، پھر کیسے انکار کرے گا چچا؟ تو مراد سے کچھ مت کہنا، خواہ کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے، میں منا لوں گا ابا کو۔ وعدہ کر صحیح، زبان دے مجھے۔ وعدہ کرتا ہوں، زبان دیتا ہوں تجھے، پر چودھریوں کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، تو بھی وعدہ کر۔ سعید نے جواباً اس سے کہا تھا، اور بالکل اسی وقت سعید نے جیسے گھوڑے کی ہنہناہٹ سنی تھی، اور اس نے یکدم ہونٹوں پر انگلی رکھ کر موتیا کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اسے درخت کے پیچھے جانے کا کہا تھا۔ مراد گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کنویں کے گرد گھومتا ہوا دوسری طرف گیا تھا، اور وہاں پر پڑا موتیا کا دوپٹہ اس نے دیکھا تھا۔ وہ اس دوپٹے کو نہیں پہچانتا تھا۔
جو ہوا سے زمین پر سرکتا بل کھاتا جا رہا تھا، مگر اس نے اس چوڑی کو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا تھا جو چاند کی روشنی میں سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ اور پھر اس نے چوڑیوں کی وہ قطار دیکھی تھی جو کچی پگڈنڈی پر برگد کے اس جھنڈ کی طرف جا رہی تھی۔ گھوڑے پر بیٹھا مراد بت کی طرح ساکت تھا۔ اس کا ذہن اس گرے ہوئے دوپٹے اور بکھری ہوئی چوڑیوں کی جو منظر کشی کر رہا تھا، وہ اسے دیکھنے کی بجائے اندھا ہونا چاہتا تھا۔ جا کے دیکھ لے اپنی موتیا اور اس کے کرتوتوں کو، تاکہ تیری آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھل جائے، تاجور نے اس سے کہا تھا۔ مراد گھوڑا روک کر اس سے اتر آیا تھا۔ اس نے کندھے پر لٹکی بندوق بھی اتار لی۔ موتیا کی چوڑی اس کے پیر کے نیچے آ کر ٹوٹی تھی۔ وہ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کانچ کا ایک ایک ذرہ اپنے پوروں پر اٹھا لیتا، پر وہ کوئی اور وقت نہیں تھا، وہ برا وقت تھا، اور برے وقت میں کانچ کاٹتا ہے، چومتا نہیں۔ یہ 1 2 3 پتہ نہیں کتنی چوڑیاں اس کے پیروں کے نیچے آ کر ٹوٹی تھی، پر مراد کو ہوش نہیں تھا۔ موتیا چوڑی ہوتی تو وہ آج یہاں اسے بھی اسی طرح کچل کر چلا جاتا۔ وہ غیظ و غضب میں تھا۔ اس میں لوگ صرف قتل و غارت کرتے ہیں، اور وہ بھی وہاں وہی کرنے آیا تھا۔ اس کا محبوب بے وفا، بے حیا نکلا تھا، اور دغا باز بھی۔ مراد کا گھوڑا پگڈنڈی پر اس کے پیچھے لٹکتی ہوئی رکابوں کے ساتھ چل پڑا تھا، یوں جیسے اس کو روکنا چاہتا ہو۔ جانور کی بھی ایک چھٹی حس ہوتی ہے، پر مراد نے پلٹ کر ہی نہ دیکھا تھا۔ وہ بندوق لیے جھنڈ میں گھسا تھا اور اس نے وہاں کسی کو نہیں دیکھا۔ بندوق تانے وہ برگد کے درخت کی طرف گیا تھا، اور اس نے درخت کے پھیلے ہوئے تنے کے ساتھ چپکے مرد اور عورت کو دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں اندھیرے میں تھے۔ باہر نکلو، مراد نے دھاڑ کر بندوق سیدھی کرتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی آواز سنتے ہی موتیا نے بے اختیار کہا، مراد، یہ تو مراد ہے۔ اس کی آواز نے مراد کو چھلنی کیا تھا یا خنجر سے کاٹا تھا، اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ بس ایک اور لفظ نہیں بول سکا۔ موتیا اور سعید دونوں چلتے ہوئے اس کھلی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے جہاں چاند کی روشنی آ رہی تھی، جہاں مراد بھی تھا، پر سعید نے کچھ بھی کہے بغیر یکدم وہاں سے دوڑ لگا دی تھی۔ اس نے مراد کو خود پر بندوق تانے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مراد فائر کرتا، سعید درختوں کی آڑ میں غائب ہو چکا تھا۔ وہاں اب بس وہی دونوں تھے، مراد اور موتیا، عاشق اور محبوب، اور چاند کی چاندنی تھی جس میں ملنے کی لوگ دعائیں کرتے تھے۔ مراد نے بندوق سیدھی کی تھی اور موتیا کی گردن پر شہرک کی جگہ پر رکھ دی تھی۔ موتیا کا سانس رک گیا۔ اس نے بے یقینی سے مراد کو دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے اور ایک دوسرے کی آنکھیں پڑھ رہے تھے۔ پھر موتیا نے مراد کو بندوق کا لباتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس نے مراد کی آواز سنی۔ وہ موت دینے سے پہلے اس کے حسن کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ اس کے نین غزالی دلبر، اس کے گال گلابی، اس کے روپ پہ ساون برسے بہجہ مرمر کے، اس کا حسن کہانی جیسا کاغذ کتنے بھر دے، اس کی مشک بہاروں جیسی، اس کی چپ بھی چھاؤ، وہ حسن پری، وہ روپ متی، وہ میرے جل کی ناؤ، اسے دھوپ چھوئے تو ہیرا، اسے میں چھوئے تو پانی، اس کے نین غزالی دلبر، او میرے دلبر جانی۔ باب ششم سجنا ولو خط آیا، کیوں کھولا دس، کدھرے اے نہ لکھیا ہووے، تیری میری بس۔ مراد نے بندوق چلانے کے لیے گھوڑا دبانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں دبا سکا۔ اس کی نظر موتیا کی گردن پر رک گئی۔ اس کی بندوق کی نالی تھی جہاں پر اس کی دودیا حسین سراہی دار گردن کے اس گڑھے میں وہ چند دن پہلے تک پانی بھی حلق سے گزرتے دیکھ لیتا تھا۔ اب اسے گولی مار دیتا تو اس کا اس حلق سے ابلتا خون کیسے دیکھتا، اور خون دیکھنے کی ہمت کر بھی لیتا تو اسے تڑپتا کیسے دیکھتا، اور تڑپتا دیکھنے کے لیے دل پتھر کر بھی لیتا تو موتیا کو مرتا کیسے دیکھ لیتا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھی بھاگ جاتی، بالکل سعید بزدل کی طرح، پر وہ بھاگی بھی نہیں تھی، وہی کھڑی تھی اس کے سامنے۔ وہ بے وفا تھی اور ڈھیٹ بھی تھی، یا پھر اس کو ایک گھمنڈ تھا کہ وہ اسے مار نہیں سکتا۔ اگر وہ گھمنڈ تھا تو ٹھیک تھا، اس نے گولی نہیں چلائی تھی، بندوق کی نالی نیچے کر لی۔ وہ نہ بھی کرتا تو بھی موتیا کو پتہ تھا وہ اسے مار نہیں سکتا تھا، پر اس نے شک بھی کیسے کر لیا اس پر۔ موتیا کو موت سے کہاں خوف آیا تھا، اس شک نے لرزہ طاری کیا تھا جو اس پر
جو پیار کرنے والوں کے درمیان تو کبھی آتا ہی نہیں تھا۔ جا موتیا، تجھے دل سے اتار دیا میں نے، مراد نے بندوق کی نال ہٹاتے ہوئے اس سے کہا تھا، اور کسی نے جیسے موتیا کے دل میں گولی ماری تھی۔ ایک بار تو نے جان بچائی تھی میری، آج اسی کے طفیل جان بخش دی میں نے تیری۔ بس اب تو میری نہیں رہی، جا جس کے ساتھ چاہے جا، زندہ رہ کے مر جا میرے لیے۔ مراد رکا نہیں تھا، نہ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے، نہ اس کا رونا اور بلکنا دیکھنے کے لیے۔ وہ بس پلٹا تھا اور تیز قدموں سے درختوں کے اس جھنڈ سے نکل گیا تھا، اور گھوڑے پر بیٹھ کر وہ رکے بغیر سرپٹ گھوڑا بگاتے حویلی کی طرف چلا گیا تھا، اور موتیا وہیں گڑی رہ گئی تھی۔ جا موتیا، تجھے دل سے اتار دیا میں نے۔ اس کا جملہ کسی گولی کی طرح بار بار اس کے وجود کو آ کر لگ رہا تھا، اور وہ ان لفظوں نے اس کے پورے وجود کو چھلنی کر دیا تھا۔ جو پیار اس نے مراد سے کیا تھا، ویسا تو کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ دنوں اور ہفتوں میں اندھا پیار، ایسا پیار تو رب کے لیے ہوتا ہے۔ ہر کوئی بندہ رب کی تسبیح کرتے کرتے پیار کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے، اور جب بندے کا کلمہ پڑھا جانے لگے تو پھر ٹھوکر تو لگتی ہے۔ موتیا کو بھی لگی تھی، پر وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ کیوں لگی تھی۔ جو مجھے مار نہیں سکتا، وہ مجھے چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ پتہ نہیں کتنی دیر وہاں بت بنے کھڑے رہنے کے بعد موتیا نے سانس لینے کی جیسے پہلی بار کوشش کی تھی، اور سانس لینے کی اس کوشش میں اس کا پورا وجود بے حال ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ سانپ کہاں تھا جس نے خواب میں اس کو کاٹا تھا اور اس نے مر جانا تھا۔ وہاں کھڑے کھڑے اسے اپنا خواب یاد آیا تھا، اور وہ سانپ بھی وہاں درختوں کے جھنڈ میں نیم تاریکی میں۔ اس نے زمین پر کسی چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، وہ آ جاتا، اسے ڈس لیتا، وہ مر جاتی، اور بس اس کی تکلیف تو ختم ہو جاتی جو مراد کے اس جملے نے اسے دی تھی۔ چاند کی چاندنی بھی وہی تھی، مہکتی سرسراتی ہوا میں بسی آم کی بور کی خوشبو بھی، پر اب موتیا کو وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جھنڈ میں اندھوں کی طرح چلتے ہوئے باہر آئی تھی، نہ اس نے پگ ڈنڈی پر بکھری ان چوڑیوں کو دیکھا تھا، نہ ہوا کی وجہ سے زمین پر ادھر سے ادھر جاتے اپنے دوپٹے کو، جس کا اگلا کوئی جھونکا کھیتوں میں اڑ کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دینے والا تھا۔ اس نے سعید کو تلاش نہیں کیا تھا، اس نے بطول کو بھی نہیں ڈھونڈا تھا۔ مراد کے علاوہ اس وقت اسے کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ مراد وہاں نہیں تھا۔ وہ جس وقت حویلی واپس پہنچا تھا، اس وقت تاجور برآمدے میں جلے پاؤں کی بلی کی طرح ٹہل رہی تھی، مراد کو آتا دیکھ کر جیسے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ گھوڑے کو باہر چھوڑ کر نہیں آیا تھا، اندر صحن میں لے آیا تھا۔ بندوق ہاتھ میں لیے وہ گھوڑے سے اترا، ماں سے نظریں ملائے بغیر وہ برآمدے میں کھڑی ماں کی طرف گیا تھا، اور بندوق سمیت گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں گر گیا تھا۔ تاجور کا دل ایک لمحے میں پتے کی طرح لرزا تھا، وہ کسی کو واقعی قتل نہ کر آیا ہو۔ اس کو اندیشہ ہوا تھا، آپ جیت گئیں، میں ہار گیا امی۔ موتیا بے وفا نکلی، آپ مہنور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں میری، جب چاہیں کر دے، موتیا مر گئی میرے لیے۔ اس نے تاجور کے پیر پکڑ کر کہا تھا، اور تاجور کے جلتے وجود پر اتنے ہفتوں کے بعد جیسے ٹھنڈا پہاڑ رکھا تھا۔ ارے یہ تو وہی مراد تھا، اس کا پیار، جان قربان کرنے والا نور نظر بھٹک گیا تھا، اور اب سیدھے راستے پر بھی آ گیا ہے۔ تاجور نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا تھا، اس کا منہ اور ماتھا چوما تھا۔ چند گھنٹے پہلے جانے والے اور واپس آنے والے مراد کا چہرہ ایک جیسا نہ تھا، اس کی آنکھیں اور چہرے سے چمک اور خوشی غائب ہوئی تھی۔ پر کیا ہوا؟ وقت گزرے گا، دل بہلے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 4 دن کے پیار کا خمار گہرا ہوتا ہے، ابدی نہیں۔ بندہ بھولنے پر آئے تو اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ یہ تو بس موتیا تھی۔ تاجور اسے سینے سے لگائے اسے تھپکتے اور خود کو تسلیاں دیتی رہی۔ اس نے مراد سے اس لمحے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، وہ کچھ بتانے کے قابل نہیں تھا، اور وہ اسے یہ تکلیف دینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس سے الگ ہوا، کچھ بھی کہے بغیر اندر چلا گیا تھا۔ وہ بندوق تاجور کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی، جس سے وہ چند گھنٹے پہلے غیظ و غضب میں لے کر گیا تھا۔ وہ صرف پیار نہیں ہار کر آیا تھا، اپنی عزت، غیرت، سب ہار آیا تھا۔ تاجور نے اسے اٹھا لیا،
اس نے اپنا بیٹا، اپنا غرور، گھر، فخر سب بچا لیا تھا، پر پتہ نہیں کیا بات تھی، موتیا کے لیے اس کے دل میں بھڑکنے والی آگ اب بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب بھی کچھ مانگ رہی تھی، کچھ اور زہر، کچھ اور حسد، نفرت، انتقام، کچھ تو۔ بطول کیا تو باہر ہے؟ صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھی بطول کی ماں کی آواز میں ہڑبڑاہٹ تھی۔ بطول چونک کر اٹھی۔ وہ کنویں سے واپس آ کر اندر کمرے میں نہیں گئی تھی، وہیں صحن میں چارپائی بچھا کر بیٹھ گئی تھی، اور اب شاید شکورہ نیند میں جاگی تھی۔ اس سے پہلے کہ بطول وہیں سے اسے آواز دیتی، شکورہ باہر نکل آئی تھی۔ تجھے آوازیں دے دے کر پاگل ہو گئی ہوں میں، کہاں تھی تو؟ شکورہ نے جمائی لیتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو صحن کے بیچوں بیچ چارپائی پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، اور اس کے گلے میں اس کا دوپٹہ تک نہیں تھا۔ کچھ نہیں اماں، یہاں باہر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، اندر دم گھٹ رہا تھا میرا، بطول نے ماں سے کہا تھا اور چارپائی سے اترنے لگی تھی۔ یہ باہر کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ شکورہ نے پتہ نہیں کیا وہم سے ہونے پر صحن کا دروازہ دیکھا تھا، جو بھیڑا ہوا تھا، مگر اس کی زنجیر اتری ہوئی تھی، جو بطول لگانا بھول گئی تھی۔ اندر جاتی بطول ٹھٹکی تھی، پھر اس نے وہیں کھڑے کھڑے ماں سے کہا، تو چڑھانا بھول گئی ہوگی اماں، دروازہ تو ہی بند کرتی ہے۔ اس نے سفید جھوٹ بولا تھا، کوئی آیا تو نہیں تھا سعید؟ شکورہ نے ایک لمحہ کے توقف کے بغیر اس سے پوچھا تھا۔ وہ دن کو آنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے۔ تو رات کا کہہ رہی ہے؟ بطول نے اس ہی کے لہجے میں ماں سے کہا تھا۔ تو کہیں نہیں گئی؟ شکورہ کو اب بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس بار ماں کے سوال پر بطول کو کیا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا وہ ماں کو سب بتا دے، اور پھر اسی لمحے میں اس نے یہ ارادہ بھی چھوڑ دیا۔ اماں، تو کیوں شک کرنے بیٹھ گئی ہے مجھ پر رات کے اس پہر؟ کہیں گئی ہوتی تو تجھے گھر ملتی، کہیں سے آئی ہوتی تو بھی آ کے صحن میں بیٹھی ہوتی۔ عجیب ہے تو بھی، اس نے جھلا کر شکورہ سے کہا، اور پھر جیسے اس کی نظروں سے بچنے کے لیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ شکورہ عجیب سی کیفیت میں وہاں کھڑی تھی، چاند کی چاندنی اس کے صحن میں دروازے سے چارپائی اور چارپائی سے اندر کمرے تک جاتے بطول کی چپل کے نشان دکھا رہی تھی۔ اس کی چپل کنویں کے آس پاس کی نم زمین سے گزرنے کے بعد گاؤں کی گلیوں سے ہوتے ہوئے بھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ لیپے ہوئے صاف ستھرے صحن میں وہ ہلکے نشان جسے چاند کو چشمِ دیدہ گواہ بنائے ہوئے تھے، اور اب وہ گواہ سارے بھید کھول رہا تھا۔ شکورہ پلکیں جھپکائے بغیر ان نشانوں کو دیکھتی رہی۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کی جوان بیٹی بغیر دوپٹے کے رات کے پچھلے پہر کس سے مل کر آئی تھی کہ ماں سے جھوٹ بولنا پڑ گیا تھا اسے؟ شکورہ کی نیند اڑ گئی تھی۔ جوان بیٹیوں کی ماؤں کی نیندیں بڑی کچی ہوتی ہیں، پتہ نہیں وہ آج کیسے گہری نیند سو گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا تھا، پھر چلتی ہوئی اندر کمرے میں آ گئی تھی۔ اندر لالٹین کی روشنی میں اس نے بطول کو اپنی چارپائی پر دوسری طرف منہ کیے لیٹا دیکھا تھا، وہ جیسے ماں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شکورہ اپنی چارپائی پر بیٹھ کر اس کو دیکھتی رہی۔ اماں، لالٹین بجھا دے، مجھے روشنی میں نیند نہیں آ رہی، اس نے شکورہ سے اس ہی طرح منہ پھیرے ہوئے کہا تھا۔ تیرا دوپٹہ کہاں ہے بطول؟ بطول نے جواب میں شکورہ کو کہتے سنا، اور وہ لیٹے لیٹے ساکت ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، ہوگا ادھر ہی کہیں، اب رات کے اس وقت دوپٹے ڈھونڈنے بیٹھوں میں، بطول نے چند لمحوں کے بعد جھنجھلا کر سیدھے ہوتے ہوئے اس سے کہا، اور پھر اٹھ کر لالٹین بجھا کر دوبارہ آ کر لیٹ گئی۔ شکورہ اسی طرح چارپائی پر بیٹھی رہی تھی۔ اس کا دل ریل گاڑی بن گیا تھا، پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگا تھا اسے۔ اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ اللہ وسائی نے موتیا کے انتظار میں دہلیز کے چکر کاٹتے کاٹتے رات گزاری تھی، اور موتیا کو دیکھتے ہی اس نے پوچھا تھا، ہاں اب ٹھیک ہے؟ موتیا نے ماں سے نظریں ملائے بغیر گھر کے صحن میں آ کر وہاں پڑے گھڑے سے پیالے میں پانی ڈال کر پیا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ وسائی نے بے اختیار کہا۔ میں صبح جاتی ہوں، جا کر پتہ کراتی ہوں اس کا۔ موتیا نے ماں کی بات پر پانی پیتے پیتے چھوڑا، نہیں اماں، اب صبح ہی نہ چل پڑی۔ ایسے ہی بطول پریشان ہو رہی تھی، وہ ٹھیک تھی، بس وہم کرتی ہیں۔
اس نے ماں کو روکا۔ اللہ وسائی نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا پانی پی رہی ہے؟ اس نے موتیا کو گھٹاگھٹ ایک پیالہ پیتے ہی دوسرا پیالہ بھرتے دیکھ کر کہا، پتہ نہیں، گرمی زیادہ ہے اس لیے۔ موتیا نے پیالے سے ہی ایک اوق میں پانی لے کر چہرے پر چھینٹے مارتے ہوئے کہا، تیری چوڑیاں کہاں ہیں موتیا؟ اللہ وسائی نے اس کی خالی کلائیاں دیکھی، پھر اس کے کندھوں پر بطول کا دوپٹہ۔ پانی پیتے ہوئے موتیا ٹھٹکی تھی۔ بطول کے گھر اتار کر رکھی تھی اماں، آتے ہوئے یاد ہی نہیں رہا۔ اللہ وسائی نے عجیب حیران ہو کر موتیا کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتی تھی اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ گاموں اور اللہ وسائی اس کے کہے پر بھروسہ نہ کرتے، پر اللہ وسائی حیران ہوئی تھی۔ وہ چوڑیاں کیوں اتارنے بیٹھ گئی تھی اور دوپٹہ؟ اللہ وسائی نے اور سوال نہ کیا۔ اس نے خود ہی سوچ لیا تھا کہ غلطی سے بطول کا دوپٹہ بھی اوڑھ کے آ گئی ہوگی وہ۔ چل موتیا، سو جا، اب تیرے لیے میں بھی بیٹھی رہی ہوں اب تک، اللہ وسائی کہتے ہوئے اندر چلی گئی تھی اور موتیا وہیں گھڑے کے پاس پانی کا پیالہ لیے بیٹھی رہی۔ پیالے کو تیسری بار پانی سے بھرتے ہوئے اس نے پانی میں چاند لہراتے دیکھا تھا، وہ جیسے اس کے پانی کے پیالے میں اتر آیا تھا۔ موتیا پانی نہ پی سکی، وہ بس ہلتے ہوئے پانی میں اس چاند کو دیکھتی رہی۔ وہ بچپن سے اسی طرح چاند کو اپنے پیالے میں اتار لیا کرتی تھی۔ وہ تتلی اور جگنیوں کے ساتھ ساتھ چاند بھی پکڑا کرتی تھی اور اب چاند اس ہلتے ہوئے پانی میں ہلکورے لیتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی چاندنی جیسے مرہم بن کر اس کے وجود کو لپٹ گئی تھی، پر موتیا ویسے ہی درد سے بے سدھ تھی۔ وہ کسی ایک پل میں کیا کہہ گیا تھا کہ اس نے دل سے اتار دیا؟ کوئی ایک بار دل کے تخت پر بٹھا کر اتار کیسے سکتا ہے، اور وہ بھی میرا مراد؟ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ جیسے چاند سے پوچھا تھا، اور چاند گونگا ہو گیا تھا۔ بول سکتا تو اسے دشمنوں کا بتاتا، پیٹھ میں چھرا گھونپنے والوں کا، پر چاند کو تو بس گواہ بننا آتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ موتیا کے بہتے آنسو اب پانی کے اس پیالے میں گر رہے تھے، میٹھا پانی کو نمکین کر رہے تھے اور چاند کو غمگین۔ میں اسے منا لوں گی، دیکھنا، میں اسے منا لوں گی، اس نے چاند سے کہا تھا۔ میری غلطی تھی، میں آدھی رات کو چل پڑی سعید کو سمجھانے۔ مراد نہیں، کوئی بھی ہوتا تو شک کرتا، یہ سب دن میں ہوتا نا تو مراد کبھی شک نہ کرتا، پر آدھی رات کو کنویں پر اکیلے کوئی بھی جاتا، دنیا کو شک میں ڈال دیتا۔ وہ چاند کو طویلیں اور وضاحتیں دے رہی تھی، مراد کی شکایت کر کے بھی خود کا اس کا دفاع کرنے لگی تھی۔ چاند چپ چاپ سنتا رہا۔ ایسے قصے، ایسی کہانیاں، ایسی باتیں، ایسے افسانے اس نے صدیوں سے سنے تھے اور دیکھے تھے اور صدیوں تک دیکھنے تھے، پھر بھی وہ جیسے موتیا کی ہمجولی بن بیٹھا تھا، یہ پوچھنے کی بجائے کہ مراد دنیا کیسے بن بیٹھا تھا۔ وہ اس کے آنسو پی رہا تھا۔ اتنے سالوں میں اس نے حسن کو بس روتے ہی دیکھا تھا اور عشق کو ہمیشہ خالی ہاتھ۔ یہ تو بس موتیا تھی جو اس کو اپنے ہاتھوں میں اتار لیتی تھی اور وہ اتر آتا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں چاند نہیں، اس کا چکور بن جاتا تھا۔ چاند نے رات کے اس پہر مراد کی حویلی میں تاجور اور مراد کو بھی دیکھا تھا۔ وہ دونوں اپنے کمروں میں تھے۔ تاجور کی کھلی کھڑکی سے چاندنی نے جھانک کر اسے اپنے بستر پر پرسکون گہری نیند میں دیکھا۔ غرور دل توڑ کر ہمیشہ گہری نیند سوتا ہے۔ مراد اپنے بستر پر ٹانگیں لٹکائے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاندنی کھلی کھڑکی کے سلاخوں سے اس کے کمرے میں بھی اتر آئی تھی۔ وہ غمزدہ عاشق تھا، شک کر بیٹھا تھا اور اب اپنے دل کی کرچیاں لیے بیٹھا تھا۔ وہ جڑنے پر تیار نہیں تھا۔ چاند حسن کا حال دیکھ آیا تھا، اب عشق کا عالم دیکھنے آیا تھا۔ نہیں لنگدا وقت وچھوڑے دا، بن یار گزارا کون کرے۔ دنیا تو کنارہ ہو سکدا، یاراں تو کنارہ کون کرے۔ ایک دن ہووے تے لنگ جاوے بھلیا، ساری عمر گزارا کون کرے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے مراد نے موتیا کو اپنی زندگی کے ہر صفحے سے مٹانا شروع کر رکھا تھا، اور صفحے تھے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کھڑکی سے آتی چاندنی میں ڈوبا غم کے مہیب اندھیروں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ موتیا بے وفا تھی اور اس نے اسے چھوڑ کر جینا تھا، اور بس یہ آخر کے دو لفظوں نے سارا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ جینا تھا، پر کیسے؟ مرنا ہوتا تو آسان ہوتا۔
وہ اسی بندوق سے اپنی جان لے لیتا جس کی نالی اس کی شہ پر رکھ کر بھی وہ گولی نہ چلا سکا تھا۔